کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھول کر وہ باہر آ گیا۔ لحاف میں دبک کر لیٹے اس نے قدموں کی آہٹ سے اندازہ لگایا وہ دائیں جانب آ کھڑا ہوا ہے، اور دوسرے ہی پل اسے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنی۔ کیا ہے؟ جھنجھلا کر اٹھ گئی، دروازہ کھول کر باہر آئی تو اسے جمیلہ داؤد کے کمرے کا دروازہ کھلتا نظر آیا۔ اندر آ جاؤ ممی۔ آ جاؤ۔ اور آپ کے پاس ہی سو جاؤں اگر اجازت ہو۔ کیا بیوی نے کمرے سے نکال دیا ہے؟ یہی سمجھ لیں۔ دروازے کے پاس کھڑی جنت نے آنکھیں میچ کر چیخ دبائی۔ اب کیا سوچیں گی آنٹی؟ ضبط پکڑ کر تنفن کرتی دروازہ کھول کر اندر آئی۔ آنٹی، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے انہیں کمرے سے نہیں نکالا ہے۔ وہ بیڈ پر تکیہ سر کے نیچے رکھے آرام دہ حالت میں نیم دراز ہو چکا تھا، چہرے پر اطمینان تھا اور سکون تھا۔ وہ اور دب گئی۔ اصل میں کیا مجھے یہاں سکون کی چند گھڑیاں میسر ہو سکتی ہیں؟ فارس اس کی بات کاٹی۔ فارس۔ مسز شرازی نے حفیظ سے سرزنش کی تو اسے لحاف سر تک تان لیا۔ جنت تذبذب کا شکار چند لمحوں تک کھڑی رہی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آنٹی کی موجودگی میں کیا کہے کیا نہ کہے۔ گال پر پھسلتی لٹ کو پیچھے کرتے بیڈ کے قریب ہوئی۔ اب اٹھو چلو، دانت پیس کر لحاف کھینچتے ہوئے بڑبڑائی۔ اب پوری بات جانے بنا اسے کیسے نیند آ سکتی تھی؟ پتہ نہیں کون زخمی ہوا تھا اور کیسے زخمی ہوا تھا۔ ڈو ناٹ ڈسٹرب۔ اس کی آواز آئی۔ آنٹی کو بتا دوں حملہ ہوا ہے، کوئی زخمی ہوا ہے؟ سرگوشی میں بڑی دھمکی دی۔ فارس سے لحاف ہٹا کر جنت کو سخت نظروں سے دیکھا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں جنت نے چند اور دھمکیوں کا اضافہ کیا۔ وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ اب تم معافی مانگ ہی رہی ہو تو ٹھیک ہے۔ دانت پیس کر آواز بلند کی تاکہ جمیلہ داؤد بھی سن لیں۔ جنت کا دل چاہا اس پر چیخ پڑے۔ آنٹی، یہ فضول میں بولے جا رہے ہیں، میں نے کوئی معافی نہیں مانگی ہے۔ فارس۔ جمیلہ داؤد نے اب کے کتاب سے نظریں ہٹا کر بیٹے کو دیکھا۔ میری بہو کو تنگ مت کرو، بہو بے شک مجھے تنگ کر لے۔ انہوں نے گھوری دی۔ بیچاری لینے آئی ہے، اب جاؤ اپنے کمرے میں۔ اس سے سر پر کھڑی بیچاری کو دیکھا جس کی آنکھوں میں قہر اترا ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر ایک تپا دینے والی مسکراہٹ اسے دکھاتا کمرے سے چلا گیا۔ اب جاؤ۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے اجازت دی تو وہ متشکر نگاہوں سے انہیں دیکھتی سر ہلا کر چلی گئی۔ کمرے میں آئی تو سر کے نیچے تکیہ رکھے لیٹا ہوا تھا۔ اگر تم نے مجھے سچ سچ نہیں بتایا کہ کیا ہوا تھا تو میں ابھی اور اسی وقت آنٹی کو سب کچھ بتا دوں گی، وہ تم سے ساری بات اگلوا لیں گی۔ بظاہر لب بھینچ کر غصے سے کھڑی تھی مگر آنکھوں میں فکر اور پریشانی بھی نظر آ رہی تھی۔ فارس کو ایک دم سے احساس ہوا بات اگر اس کے لیے معمولی ہے بھی تو اس کی بیوی کے لیے نہیں ہو سکتی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، ہاتھ بڑھایا تو وہ ذرا دیر تک کچھ حفیظ سے گھورتی رہی، پھر ہاتھ تھام کر پاس ہی بیٹھ گئی۔ میں زمینوں کے معاملات دیکھنے گیا تھا، ظاہر ہے جو میرے دادا کے دشمن تھے وہ اب میرے دشمن ہیں، سو ذرا سی بدمزگی ہوئی لیکن سب کنٹرول میں رہا۔ میں بھی محفوظ ہوں۔ اکرم خان کو گولی لگ گئی بازو میں، اور کچھ نہیں ہوا۔ اور کچھ نہیں ہوا؟ وہ ساکت نگاہوں سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس کا دل شدت سے دھڑکنے لگا تھا۔ جب تک اس کے ماضی سے ناواقف تھی تو معاملات کی نزاکت کو سمجھنے سے قاصر رہی تھی، مگر اب وہ جانتی تھی اعظم شرازی کے دشمنوں کے ساتھ اس کے معاملات بھی جنگ کی طرح تھے۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ پریشانی کی بات ہے، تبھی تم نے کہا میں آنٹی کے سامنے ذکر نہیں کروں۔ فارس سے گہری سانس دے کر اسے دیکھا۔ کاش وہ خون کے دھبے نہ دیکھتی تو اتنی ٹینشن میں نہ آتی۔ وضاحت سے بھی اس کی پریشانی اور بڑھ گئی تھی۔ سب ٹھیک ہے، میں گھر پر ہوں، تمہارے سامنے ہوں، اور اللہ ہے حفاظت کرنے والا۔ خوش لبوں کو تر کرتے جنن نے سنبھل کر بالوں کی لٹ کو پیچھے کیا۔ تم نے مجھے ڈریسنگ روم سے نکالا۔ گاڈ! وہ ہنس پڑا۔ کبھی کبھی تم بالکل بچوں کی طرح بیہیو کرتی ہو۔ اگر میں یہ حرکت کروں تو تمہیں کیسا لگے گا ہاں؟ تو نک کر پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، بیوی ہو، نکال دیا تو کیا ہوا؟ جواب دے کر اسے مزید دبا دیا۔ ابھی تم یہ کہہ رہے ہو، لیکن اگر میں تمہیں نکالتی تو تم؟ اس کی بات ادھوری ہی رہ گئی کہ فارس کا موبائل بجنے لگا تھا۔ اسے سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر کال ریسیو کر لی۔ جنت کچھ فکر سے دیکھنے لگی۔ کچھ دیر تک وہ سنتا رہا، چہرے کے تاثرات میں سختی اترتی آئی۔ میں ابھی آتا ہوں، حیدر سے کہو میرا انتظار کرے۔ بات ختم ہوئی تو جنت نے پریشانی سے اسے دیکھا۔
کہیں جا رہے ہو؟ باہر حیدر آیا ہے، بات کر کے آتا ہوں، تم سو جاؤ۔ اس کے تاثرات اب کچھ اور تھے۔ فارس، سچ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ واسو پکڑ کر روک لیا۔ بالکل نہیں ہے، آرام کرو، میں 10 منٹ تک آ جاؤں گا۔ پلیز زیادہ دیر مت لگانا، مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ اس سے رک کر اس کا ہاتھ تھپتھپایا۔ ابھی آ جاؤں گا، تم سو جاؤ۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا تو اس سے کچھ فکر مندی سے کھڑکیوں کی طرف دیکھا۔ رات بہت سرد اور تاریک ہو رہی تھی۔ بیڈ پر نیم دراز وہ اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ تاریکی میں ایک ہی نقطے پر نظر جمائے اس کی آنکھ لگ گئی۔ جانے کون سا پہر تھا جب یوں ہی بے چینی کے عالم میں آنکھ کھل گئی۔ کونی کے بل اوپر ہو کر تکیہ درست کرنا چاہا تو ایک دم سے فارس کا خیال آ گیا۔ ذرا سا مدہوش ہو کر اس نے اپنے پہلو میں نگاہ دوڑائی۔ ریان کی دوسری طرف وہ موجود تھا۔ اس کی اٹکی ہوئی سانسیں ایک دم سے بحال ہوئیں۔ بے اختیار پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ ایک عجیب سا خوف تھا جو اس کے اندر ٹھہر سا گیا تھا۔ اکرم خان کیسا ہے؟ اگلی صبح ناشتے کی میز پر جمیلہ داؤد نے فارس سے پوچھا تو جنت کو اچھو لگ گیا۔ کھانستے ہوئے گلاس میز پر رکھ کر فارس کو دیکھا۔ وہ بڑے اطمینان سے بریڈ پر جیم لگا رہا تھا۔ ٹھیک ہے ممی، پہلے سے بہتر ہے وہ۔ وہ سکتے کے عالم میں اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ ناشتے کے بعد اس سے فارس کو اسٹڈی روم میں جا لیا۔ تم نے آنٹی کو بتا دیا؟ صدمے سے پوچھا۔ بتانا پڑا، ورنہ تم پتہ نہیں کتنے عرصے تک دھمکاتی رہتی، یہ کرو ورنہ میں آنٹی کو بتا دوں گی، وہ کرو ورنہ میں پوری دنیا کو بتا دوں گی۔ جنت لب بھینچ کر اسے دیکھا، بہت ہی خفگی سے۔ اتنی مشکل سے کوئی کمزوری ہاتھ لگی تھی۔ میں اب تم سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ کبھی تم اپنی اس بات پر قائم بھی رہی ہو مائی ڈیئر وائف؟ آنکھوں میں شرارت سنبھال کر پوچھا۔ اب ضرور رہوں گی۔ سلگ کر ایک غصیلی نگاہ اس پر ڈالتی چلی گئی۔ وہ جیب میں ہاتھ ڈالے مسکرا کر رہ گیا۔ ریان کو ہائی چیئر پر بٹھائے وہ اسے سیریلیک کھلا رہی تھی۔ اپنی جگہ پر وہ بہت چپ سا بیٹھا ہوا تھا۔ بھوک لگی ہوئی تھی۔ خوب سیر ہو کر کھا لیا تو ٹیشو سے ہونٹ صاف کرتے وہ مسکرائی، پھر اسے کرسی سے اتار دیا۔ وہ اس کے پاس ہی کھڑا ہوا تھا۔ اس کا پیالہ سنک میں دھوتے وہ اس سے باتیں کر رہی تھی۔ موبائل بجنے لگا تو کال ریسیو کرتے وہ اس کا ہاتھ تھامے کچن سے باہر آ گئی۔ سائرہ خالہ کی کال تھی، وہ خیریت سے لاہور پہنچ گئی تھیں۔ ریان اپنا ہاتھ چھڑا کر پیچھے کو بھاگا تو ان کی بات سنتے اسے بھی مڑنا پڑا اور اگلے ہی پل وہ رک سی گئی۔ لاؤنج کے سامنے ہی وہ ریان کو فارس کی ٹانگوں سے لپٹا ہوا دیکھ سکتی تھی۔ اپنی جگہ فارس واشدان بھی لمحے بھر کے لیے تھما تھا، پھر اس سے جھک کر ریان کو اٹھا لیا تھا۔ گردن میں بازو ڈالے اس سے بڑے سکون سے فارس کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ سائرہ خالہ کی بات سنتے اس کی نگاہیں فارس واشدان پر جمی رہ گئیں۔ اس نے فارس کو ریان سے بات کرتے کبھی نہیں دیکھا تھا، اب دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا تو اسے لگا ریان سمجھ رہا ہے۔ اونی کیپ درست کرتے اس سے صوفی سے اس کا کوٹ منگوا لیا۔ کچھ ہی دیر بعد اسے ساتھ لیے باہر چلا گیا تھا۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا کہ ریان اس کے پاس گیا ہو، یہ روز کا معمول تھا، مگر یہ پہلی بار ہی ہوا تھا کہ فارس نے اس سے کوئی بات کی تھی اور اسے ساتھ لے کر گیا تھا۔ خالہ سے بات کرنے کے بعد وہ کلاس ہالز کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ چچا بھتیجے کو حیدر کے ہمراہ استبل کی طرف جاتا ہوا دیکھ سکتی تھی۔ دل میں ٹھہرا ہوا نرمی کا، محبت کا احساس اس کی شہد رنگ آنکھوں میں ابھرنے لگا تھا۔ جانے کیا بات تھی جو ریان شرازی کو اس طرح فارس کی طرف متوجہ کرتی تھی؟ شاید خون کی کشش تھی یا پھر باپ کی خوشبو۔ اسے بار بار احساس ہوتا دونوں کا تعلق عام سا نہیں تھا، جیسے کوئی راز تھا جو دونوں میں ہی چھپا رہ گیا تھا۔ وہ اپنے لیے چائے بنانے کچن سے نکل کر راہداری کی طرف جا رہی تھی کہ آفس روم سے باہر نکلتے ہی فارس اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ چائے لینا چاہی تو ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ مجھے لگا یہ چائے میرے لیے ہے۔ اسے سخت نسوں سے گھورتے ہوئے اپنے کاٹن سویٹر کی جیب سے نوٹ پیڈ نکال کر سامنے کیا۔ مجھ سے بات مت کرو، آج سے لکھا ہوا تھا۔ او، تو جنت صبح والی بات پر قائم تھی۔ وہ تو سب بھول بھال بھی گیا تھا۔ مسکراہٹ دبائے آگے کو جھکا۔ اب لکھ کر باتیں کیا کرو گی؟ جنت کا چہرہ غصے سے سرخ پڑا۔ رائٹنگ پیڈ کو واپس جیب میں ٹھونس کر ایک ادا سے جانے کو مڑی، مگر فارس سے بازو سے پکڑ کر روک لیا۔ میں نے تو وہ بات مذاق میں کہی تھی۔ وہ گردن سیدھی کیے سنی انسنی کیے کھڑی رہی، لب بھینچے ہوئے تھے،
خاموشی برقرار رکھنا تھی۔ اس کی یہ نخریلی ادا اسے بھلی لگی۔ وہ مسکرا دیا۔ ویل اف یو ایکسکیوز می۔ رائٹنگ پیڈ کا دوسرا صفحہ کھول کر اسے دوبارہ دکھایا، گویا کچھ جواب پہلے سے لکھ رکھے تھے کہ ضرورت پڑی تو وہ دکھا دے گی۔ اسے بھی بات کرنا ہی کہتے ہیں محترمہ۔ متبسم لہجے میں قدر سنجیدگی سے گویا ہوا۔ وہ لب بھینچ کر دائیں طرف اسٹور روم کا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ مسز شیرازی وہاں موجود تھیں۔ متحد باکس میں رکھی کچھ قیمتی نفیس پینٹنگز اور ڈیکوریشن پیسز نکال کر دکھا رہی تھی۔ انہیں چیریٹی کے لیے کچھ سامان الگ کرنا تھا۔ کپ ہاتھ میں لیے وہ کھڑکی کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ چند گھونٹ بھرے تو دل میں بے سکونی اتر آئی۔ شوہر صاحب کو چائے چاہیے، دل نے کہا۔ اسے سر جھٹکا بیٹھی رہی۔ نوکر ہیں اس کے لیے، بنوا سکتا ہے وہ اپنی چائے۔ تمہارے ہاتھ کی چاہیے اسے۔ دل پھر سے پگھلا۔ کیا کہہ رہا تھا کل مجھے؟ میں اپنی بات پر قائم کیوں نہیں رہتی؟ نرم پڑھتے پڑھتے پھر سے غصے کی زد میں آ گئی۔ غصہ وقتی تھا، عادت سے مجبور جھنجھلا کر اٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں چائے بنا کر اس کے آفس روم کا دروازہ کھٹکھٹا کر اندر آئی تو خاموشی اور سناٹے نے استقبال کیا۔ آفس ٹیبل کے اس پار کھڑکیوں کے تبریز پردے سنتے ہوئے تھے۔ لیپ ٹاپ، موبائل، کچھ کاغذات اور فائلز وہیں رکھی ہوئی تھیں۔ اعظم شیرازی کے زیر استعمال رہنے والے اس شاندار آفس پہ طائرانہ نگاہ دوڑاتے اس سے چائے کا کپ میز پر رکھ دیا۔ گولڈن نیم پلیٹ وسط میں تھی، اس پر عربی خطاطی میں لکھے نام پر نظر پڑتے ہی وہ اپنی جگہ لمحے بھر کے لیے منجمد ہوئی تھی۔ اعظم واجدان شیرازی۔ نام پڑھتے اس کی آنکھیں تخیر سے پھیل گئیں۔ فارس کے دادا کا مکمل نام۔ اسے جیسے اب سمجھ میں آیا تھا فارس سے اپنا نام کیوں نہیں بدلا تھا۔ وہ نام دادا کی طرف سے تھا اور دادا کا ہی تھا۔ تو کیا پہچان چھپا کر انہوں نے جان بوجھ کر اپنا نام جوڑا تھا، یا پھر یہ لفظ محض ایک اتفاق ہی تھا؟ بڑے صاحب کو بہت محبت تھی فارس سے، بس وہ کبھی پہچان نہیں پائے۔ مدت کی آواز ذہن میں گونجی تو نیم پلیٹ پر ہاتھ پھیرا۔ دل میں عجیب درد سا ٹھہر گیا۔ آفس روم میں ان کی ہر ایک شے جوں کی توں رکھی تھی۔ فارس سے کوئی تبدیلی کی تھی، نہ سیٹنگ بدلی تھی، نہ ان کا نام ہٹایا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ آہستگی سے مڑی۔ فارس ہاتھ میں کوئی فائل اٹھائے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی خوشگوار سی حیرت نے گھیر لیا۔ بات کرنے آئی ہو؟ اس سے کب ذرا سا آگے کھسکا کر اشارہ دیا کہ وہ اس کے لیے آئی تھی۔ لیکن مجھے تو تمہاری چائے چاہیے تھی۔ مسکراہٹ دبائے اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ وہ چپ کا روسہ رکھے کسی اور طرف دیکھنے لگی، مکمل نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہوئے۔ مسز فارس۔ لیکن مسز فارس سے تہیا کر لیا تھا، وہ اپنی بات پر ہر صورت قائم ہی رہے گی۔ ہاتھ چٹک کر بڑی نزاکت سے قدم اٹھاتی آفس روم سے چلی گئی۔ فارس کی نظر قدموں میں گرے رائٹنگ پیڈ پر پڑی، جھک کر اٹھا لیا۔ غالباً سویٹر کی جیب سے غلطی سے گر گیا تھا۔ کھول کر دیکھا، حسب ضرورت جملے لکھے تھے۔ مجھ سے بات نہیں کرو، میں مصروف ہوں، میرے راستے سے ہٹ جاؤ، آنٹی بلا رہی ہیں، الارم لگا لو، میں تمہیں صبح نہیں جگاؤں گی، میری طرف دیکھنا بند کرو۔ فارس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ دوسرے ہی لمحے دروازہ کھول کر وہ اجلت میں اندر آئی اور نوٹ پیڈ ہاتھوں سے چھین لیا۔ یہ جو لکھ کر ہوتی ہیں یہ بھی باتیں ہی ہوتی ہیں۔ جنت تب کر رہ گئی۔ چند ایک صفحات پلٹ کر اس کے سامنے کیا۔ مائنڈ یور بزنس، گویا اپنی بات پر قائم تھی، چپ ہی رہے گی۔ پہلے وہ مسکراہٹ دبا رہا تھا، اب کہ ہنسیا اسے گھورتی باہر چلی گئی۔ دوپہر میں نیند لے کر اٹھی تو صوفی نے بتایا فارس صاحب کہیں باہر گئے ہیں۔ اس سے موبائل نکال کر دیکھا، ممکن ہے اس سے میسج کر کے بتایا ہو وہ کہاں جا رہا ہے، مگر کوئی پیغام نہیں تھا۔ جمیلہ داؤد سے پوچھا تو انہیں بھی علم نہ تھا۔ وہ شاید کچھ دیر پہلے ہی اجلت میں حیدر کے ساتھ کہیں گیا تھا۔ کچھ پریشانی سے کھڑکیوں کی طرف دیکھتے اسے اپنی دھڑکنیں تیز محسوس ہوئیں۔ ہر طرح کے منفی خیالات کو جھٹک کر اس سے اٹھ کر ریان کے ساتھ مصروف کر لیا۔ نہلا دھلا کر کپڑے بدلے، اس کا فیڈر تیار کیا، پھر جمیلہ داؤد کے کمرے میں چلی گئی۔ شام کا کھانا دونوں نے وہیں کھایا۔ وہ بار بار وقت دیکھ رہی تھی، اس کے اضطراب میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جمیلہ داؤد البتہ پرسکون تھیں۔ اس سے فارس کے بارے میں پوچھنا چاہا، پھر رک گئی، کہیں ایسا نہ ہو انہیں پریشان کر دے۔ سوچا خود پوچھ لے گی۔ ریان کو ساتھ لیے کمرے میں واپس آ گئی۔ اسے سلا کر موبائل اٹھا لیا۔ 10 بج رہے تھے۔ اس کی دھڑکن بے حد تیز تھی۔
فکر آنکھوں سے عیاں ہو رہی تھی۔ آنٹی پوچھ رہی ہیں گھر کب آؤ گے؟ اس سے پھر میسج کیا۔ ممی سے ابھی بات ہوئی ہے میری، میں نے انہیں بتا دیا ہے۔ حیرت انگیز طور پر جواب فوراً آیا تھا۔ جنت جھنجھلا کر رہ گئی۔ کب آؤ گے؟ کال کرو پھر بتاؤں گا۔ لب بھینچ کر اسکرین کو گھورا۔ آدھا گھنٹہ مزید انتظار کر کے اسے کال کی۔ گھڑی اب رات کی 11 بجا رہی تھی۔ ہیلو، کہاں ہو تم؟ شکر ہے تمہاری آواز سننے کو ملی۔ وہ دبی ہوئی تھی، مزید دب گئی۔ ٹائم دیکھا ہے کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ 12 بجنے والے ہیں۔ تو بجنے دو 12 کو، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ بہت ہی ضبط کر کے جنت نے خود کو کچھ سخت کہنے سے باز رکھا اور اسی وقت قدموں کی آہٹ کے ساتھ دروازہ کھل گیا تھا۔ جنت نے بے احتیاط سر اٹھایا۔ بھورے رنگ کے ٹراؤزر پر سیاہ ٹی شرٹ میں ملبوس اس کا شوہر عام سے گھریلو حلیے میں کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ تم گھر پر تھے؟ آواز چیز سے مشابہ صدمے سے دبی ہوئی۔ ہاں، مگر صوفی نے کہا۔ باہر تو میں گیا تھا، یہیں استبل تک۔ لہجہ متبسم تھا، گویا استبل کا چکر لگا کر وہ واپس آ گیا تھا۔ اسے تو پتہ ہی نہ تھا حیدر اور علی کے ساتھ اس کی آفس روم میں میٹنگ چل رہی تھی۔ تو یہ سب تم نے اس لیے کیا کہ میں تم سے بات کروں؟ اس کی پوری چال سمجھ کر اس کا پارا مزید چڑھا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا، تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ میں گھر پر نہیں ہوں، یہ تو جب تم نے میسج کیا تو پتہ چلا۔ اس کی مسکراہٹ جنت کو اندر تک سلگا گئی۔ اس سے خود کو بہت کوسا۔ چپ کر کے بیٹھی رہتی تو ایسا مذاق تو نہ بنتا اس کا۔ پریشان ہو رہی تھی تم؟ اس کے پاس آ کر اس سے معمول کی طرح کوشن درست کی ہے۔ میں بھلا کیوں پریشان ہونے لگی؟ بڑبڑا کر احتیاط سے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آئندہ اسے کال یا میسج سے پہلے اس کا آفس روم دیکھے گی، اس سے طے کر لیا۔ تمہارا وہ نوٹ پیڈ کہاں ہے؟ بائیں طرف لحاف ہٹا کر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے فارس سے یاد دلایا تو اسے لب بھینچ کر آنکھیں بند کر لیں۔ جنت، مجھے نیند آ رہی ہے، سونے دو اب۔ لکھ کر بتاؤ، مجھے سنائی نہیں دے رہا۔ کروٹ کے بل لیٹی چل کر کوشن کان پر رکھ لیا۔ اب پتہ نہیں کتنے دنوں تک وہ اس رائٹنگ پیڈ کا مذاق اڑائے گا۔ روحان سا ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ تم اپنی بات پر قائم کیوں نہیں رہتی جنت؟ ہاں؟ اس سے دل ہی دل میں خود کو بہت ڈانٹا۔ فارس سے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر اپنی سائڈ ٹیبل کا لیمپ آف کر دیا۔ موبائل ہاتھ میں تھا۔ وہ چند لمحے پہلے موصول ہونے والے میسج کو دیکھ رہا تھا۔ تاریکی میں روشن ہوتی اسکرین پر RA کا نام چکمگا رہا تھا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب اس کی اچانک آنکھ کھل گئی تھی۔ نیچے لب دباتے کسی قدر کوشش سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تکلیف کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ گہری سانس لیتی کچھ دیر تک بیٹھی رہی۔ خیال تھا طبیعت بہتر ہو جائے گی، مگر فارس! درد کی شدت سے اس سے بامشکل پکارا۔ اس کی آواز سنتے ہی وہ فوراً بیدار ہو گیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کا ہاتھ تھام کر سہارا دیتے پریشانی سے پوچھا تھا۔ نفی میں سر ہلاتے اسے بامشکل سانس لینے کی کوشش کی تھی۔ اس کا چہرہ عرق آلودہ ہو رہا تھا۔ میں ممی کو جگاتا ہوں۔ شرازی مینشن کی بتیاں یکے بعد دیگر روشن ہوتی گئیں۔ کچھ ہی دیر میں سرونٹ کوارٹرز کا دروازہ کھل گیا تھا۔ متحد بانو چادر لپیٹے تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر جا رہی تھی۔ ڈرائیور حکم ملتے ہی گاڑی نکالنے کو بھاگا تھا۔ اسی ہڑبورڈنگ میں صوفی شاہ کی بھی آنکھ کھل گئی۔ خالہ کہیں جانے کی تیاری پکڑ رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ آنکھیں مسلتے پوچھا۔ چھوٹی بی بی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اسپتال لے جا رہے ہیں۔ میں ذرا بڑی بیگم کے پاس ہو آؤں، تو سو جا۔ صوفی سر ہلا کر واپس اپنی بستر پر دراز ہوئی۔ وہ جانتی تھی گھر میں ایک نیا مہمان آنے والا تھا۔ پتہ نہیں بیٹا ہوگا یا بیٹی؟ ذرا سا سوچ کر مسکرائی۔ جو بھی ہو، خالہ بچے کا خیال رکھنے کے لیے اسے ضرور اپنے ساتھ لے جائیں گی۔ وہ انہی سوچوں میں گھری ہوئی تھی۔ دروازہ ایک بار پھر کھل گیا تھا۔ خالہ اسے بلا رہی تھیں۔ وہ اٹھ کر ان کے ساتھ ہی اوپر آ گئی۔ ریان کو ملازمہ اٹھائے ہوئے تھی، وہ رو رہا تھا۔ بڑی بیگم صاحبہ کمرے میں تھیں، ان کے چہرے سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ تو ریان کو سنبھال، اسے اپنے پاس سلا لے۔ سر ہلا کر وہ ریان کو اٹھائے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اکثر ریان کے ساتھ کھیلتی تھی، سو اس کی گود میں پرسکون ہو کر سو گیا۔ اب اسے بھی نیند آ رہی تھی، مگر وہ آنکھیں مسلتی بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ راہداری سے آوازیں آ رہی تھیں۔ اللہ خیر کرے گا بیگم صاحبہ، آپ پریشان نہ ہوں۔ باہر رات بہت سرد تھی۔ صوفی شاہ نے لحاف ذرا اچھے سے اوڑھ لیا تھا۔ اس نے اوپری منزل پر اپنے کمرے کا دروازہ ایسے سے کھول دیا تھا۔ وہ کمرہ جو اب اس کا
یہ جنت کا بیڈ روم نہیں رہا تھا، فرنیچر بدل چکا تھا، پردے ہٹا دیے گئے تھے، مگر وہ دیکھ سکتا تھا، وہ ابھی بھی اس کمرے کو سابقہ حالت میں دیکھ سکتا تھا۔ باتیں کرتی، ہنستی، اپنی پڑھائی کرتی نظر آ رہی تھی۔ وہ گلدان میں تازہ پھول سجا رہی تھی، وہ اس سے کپڑے استری کر رہی تھی، اس کا ہاتھ تھامے مسکرا رہی تھی۔ یہ میری نواسی ہے برہان، میرے جگر کا ٹکڑا ہے یہ، میں اس کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہیں برداشت کر سکتا۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے، میں جنت کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، مرتے دم تک اس کا ساتھ دوں گا۔ اس کی آواز آس پاس ہر طرف گونج رہی تھی، اس کا ادھورا وعدہ دل پر ثقیل ہو رہا تھا۔ وہ اب اپنے تاثرات کو سختی میں، محبت کو نفرت میں اور یقین کو شبہات میں بدلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ دل پر ایک بھاری بوجھ لیے وہ گرنے کے سے انداز سے بیٹھ گیا تھا۔ اپنا سر ہتھیلیوں میں گھرائے وہ زندگی میں پہلی بار اپنے کسی نقصان پر رو رہا تھا، وہ نقصان جو 17 ماہ پہلے اس سے ہو گیا تھا، ایک نقصان جس کا ادراک اب جا کر ہوا تھا۔ میرے سر پر کیا کھڑی ہو؟ جاؤ یہاں سے، خدا کے لیے جان چھوڑ دو میری۔ اماں نے کچھ کہہ دیا تو کیا قیامت آ گئی؟ ماہین سے کیا کہہ رہی تھی تم؟ چاہتی کیا ہو تم؟ کیوں میری زندگی جہنم بنا رہی ہو؟ ماہین میری بیوی ہے، میرے بچے کی ماں ہے وہ چیخ رہا تھا، وہ اسے بازو سے سختی سے پکڑے انتہائی حقارت اور کراہت سے دیکھ رہا تھا۔ تم اتنا گر جاؤ گی مجھے اندازہ نہیں تھا۔ برہان مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ آج اگر تمہارے نانا زندہ ہوتے تو تمہارا یہ گھٹیا کردار دیکھ کر وہیں مر جاتے۔ اس سے اپنا جملہ یاد تھا اور اس کی آنکھوں کا وہ زخمی تاثر بھی، جیسے لفظوں کی کاٹ نے اسے وہیں مار دیا ہو۔ میں ایسی نہیں ہوں۔ سخت گرفت میں وہ سسک کر رہ گئی تھی۔ ایک نہیں، دو نہیں، 4۔ کون ہے یہ؟ جوہد اسے ڈریسنگ ٹیبل سے ملے تھے، انہیں پھاڑ کر اس کے منہ پر دے مارے تھے، غصے اور اشتعال میں اس کا موبائل تک توڑ دیا تھا۔ وہ ڈری سہمی اور مدہوش سی کھڑی تھی، وہ دیکھ رہا تھا، وہ غم سے نڈھال، خوفزدہ اور پریشان حال جنت کمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، جس سے کبھی اس سے اونچی آواز سے بات تک نہ کی تھی۔ اب وہ اسے جھڑکنے لگا تھا، ڈانٹنے لگا تھا، نفرت دکھانے لگا تھا۔ وہ اسے ایک بوجھ، ایک مصیبت کی طرح نظر آنے لگی تھی۔ ماہین کے ساتھ زندگی مکمل تھی، اب اسے اور کوئی وجود نہیں چاہیے تھا۔ منظر ابھر کر اب مٹ نہیں رہے تھے، جنت کمال سے جڑی تمام کی تمام یادیں، سختیاں، نفرتیں اسے یاد آنے لگی تھیں، اپنا ہر رویہ، فیصلہ اور الفاظ بھی۔ میں نے اپنی بیوی کے کردار میں آج تک کوئی جھول نہیں دیکھا۔ اپنا سر ہتھیلیوں پر گراتے اس سے بال نوچ لیے تھے۔ اس کی اماں دروازے میں کھڑی تھیں، اپنی جوان اولاد کو یوں روتے دیکھنا بڑا تکلیف دہ منظر تھا ان کے لیے۔ بیٹے کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر پکارنا چاہا تو غصے سے جھٹک دیا۔ برہان، چلی جائیں یہاں سے، اکیلا چھوڑ دے مجھے۔ وہ بپھرے ہوئے انداز میں کہتے ہوئے بے قابو ہوا تو مجبوراً انہیں اٹھ کر باہر جانا پڑا۔ لاک لگائے وہ دروازے سے لگ کر نیچے بیٹھ گیا تھا۔ جو غلطی کر بیٹھا تھا وہ چھوٹی نہ تھی، خسارہ ایسا جو کسی صورت پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ اب سانسیں بھاری لگ رہی تھیں، اب زندگی مشکل لگ رہی تھی۔ اسے جنت کمال اپنی زندگی میں واپس چاہیے تھی۔ وہ اسی رشتے کو، محبت کو دوبارہ حاصل کر لینا چاہتا تھا۔ وہ جنت کمال کی پہلی محبت تھا، وہ اس کے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتی تھی، وہ اسے چھوڑ کر کبھی جا بھی نہیں سکتی تھی۔ اس گھر میں ہر طرح کی سختی اس سے صرف اس کی ذات کے لیے برداشت کی تھی، اس کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اس سے سب خاموشی سے سہا تھا۔ طلاق اس نے دی تھی، راستہ اس نے خود بند کیا تھا، اب اگر وہ پلٹ آئے تو، راستہ کھول کر دوبارہ اپنا لے تو، وہ برہان واصف ہے، نانا کی طرف سے جوڑا گیا وہ رشتہ ہے جس سے وہ کبھی بھی فراموش نہیں کر پائے گی۔ وہ خود کو بتا رہا تھا، سمجھا رہا تھا، وہ اس کے پاس جائے گا، معافی مانگے گا، وہ اسے منا لے گا، جنت کمال اس کی زندگی میں واپس آ جائے گی۔ مگر مال میں پڑنے والا تھپڑ اسے حقیقت کی دنیا میں واپس لے آیا تھا۔ وہ اپنے آپ میں تھم گیا تھا، اس نے زندگی میں پہلی بار ان شہد آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھی تھی، اس نے پہلی بار ان میں درد کے ساتھ ایک عجیب سا تاثر دیکھا تھا۔ آئندہ تم مجھے اپنی بیوی کے آس پاس بھی نظر آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اپنے شوہر کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر نظروں سے اوجھل ہوتی، جنت کمال اس کے حواسوں پر سوار ہو چکی تھی۔ وہ ساکن وجود کے ساتھ
سر گرائے چپ چاپ بیٹھا رہا تھا اور باہر فصیلہ تائی اپنے بیٹے کے غم میں نڈھال روتی رہی تھیں۔ گہری تپیس سن میں لپٹا ہوا وہ ایک عجیب سا ماحول تھا، سرد پڑتا پرسکون کرتا ہوا۔ اس سے اپنی ماں کو دیکھا اور باپ کو بھی، وہ دھندلی شبیہ کی طرح تھے۔ اس سے اپنے پرانے گھر کی سیڑھیوں کا وہ منظر ایک بار پھر دیکھا۔ وہ حسنین تھا جو اوپر کھڑا ہوا تھا اور جنت وہاں کہیں نہیں تھی۔ کچی اینٹوں پر خون تھا، نہ چیخو پکار اور کرہم تھا۔ اسے نفیسہ کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ امی، وہ ان کے پاس رک گئی تھی، وہ منجو کے بل جھک گئی تھی، اس سے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ انہوں نے اسے تر آنکھوں سے دیکھا، پھر ہاتھ پکڑا، پھر گلے لگا لیا۔ ان کا لمس اسے پہلی بار محسوس ہوا، کچھ تھا جو انہوں نے ہتھیلی پر رکھ دیا تھا۔ مجھے معاف کر دیں امی۔ مسکرا کر اسے دیکھا، پھر ہاتھ چھڑا لیا۔ حسنین ساتھ ہی تھا، وہ اسے سینے سے لگائے اٹھ گئی تھیں۔ فرش پر اب خون نہیں تھا اور سیڑھیوں پر اب کوئی حسنین نہیں تھا۔ وہ پرانا گھر ایک دم سے خالی ہو گیا تھا۔ امی! ہاسپٹل میں آمد و رفت کے ساتھ ابھرتی وہ مدھم سی آواز ایک دم سے سناٹے میں بدلی تھی کہ لاشعور سے شعور کی منزلیں طے کرتے اس کے حواس ایک دم سے بیدار ہو گئے تھے۔ کمرے میں نیلگوں روشنی میں ایک تاریکی سی نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنے آس پاس ہر طرف نگاہ دوڑائی تھی، اس سے اپنا بچہ کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ گھبرا کر، مدہوش ہو کر، پھر اس نے اٹھنے کی کوشش کی تھی، اس سے آواز دینا چاہی تھی اور آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس کا چہرہ تر ہو رہا تھا، اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ دروازہ کھول کر نرس اندر آئی تھی۔ لیڈی رہیں پلیز۔ میرے شوہر کہاں ہیں؟ اس کا دل خوف اور اندیشوں میں گھرا شدت سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ برا ہو گیا ہے، اسے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ نرس کیا کہہ رہی تھی وہ سن نہیں رہی تھی۔ میرے شوہر کہاں ہیں؟ پلیز میرے شوہر کو بلا دے۔ اسی وقت مدحت اندر آئی تھی، اس کے پیچھے ہی فارس تھا۔ حال سے بحال ہوتے اس کا ہاتھ پکڑے وہ رونے لگی تھی۔ وہ شوق اور صدمے کی صدمے تھی، وہ خود کو تنہا اور بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اس سے اپنا وجود اندر سے خالی اور کھوکھلا لگ رہا تھا۔ فارس! وہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ چہرے کے اطراف میں بکھرے بالوں کو پیچھے ہٹاتے اسے جنت سے کہا تھا۔ نرسری میں ہے، ابھی لے آتے ہیں اسے، ریلیکس۔ جنت کی رکی ہوئی سانسیں ایک لمحے میں بحال ہوئی تھیں، مگر دل شدت سے دھڑکتا رہا تھا۔ تمہاری حالت ٹھیک نہیں تھی، تمہیں یہاں رکھنا ضروری تھا۔ گرفت میں لیے نرمی سے گویا ہوا۔ وہ گزشتہ 24 گھنٹوں سے آئی سی یو میں تھی۔ سب ٹھیک ہے اب۔ ماں کو ایسے قرار نہیں آ سکتا تھا جب تک وہ اپنے بچے کو خود نہ دیکھ لیتی، سنبھل نہیں سکتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں بیبی کرب کو دھکیلتے ہوئے نرس اندر آئی۔ جنت سے الگ ہو کر فارس اٹھ گیا۔ وہ اب دیکھ سکتی تھی، وہ فارس واجدان کو بیبی کرب پر جھکتا ہوا دیکھ سکتی تھی۔ بیڈ کو سٹنگ پوزیشن میں ایڈجسٹ کرتے ہوئے مدحت نے اسے تکیوں کا سہارا دیا تھا۔ فارس سے بیبی کوٹ سے سفید مخملین کپڑے میں لپٹے ہوئے بچے کو اٹھایا۔ جنت کی دھڑکنیں تھم سی گئیں۔ تم بانچ ہو جنت کمال! ماہین عبدالکریم کا سراپا آنکھوں میں عیاں ہوا تھا۔ اس سے اپنے گالوں پر نمی محسوس ہوئی۔ دوسری شادی کا سوچو برہان، اس لڑکی سے تمہیں کوئی خوشی نہیں ملے گی۔ اس کے اطراف میں ہر ایک شے پر جیسے ایک سکتہ طاری ہو چکا تھا۔ اس کی سانسیں رک گئی تھیں۔ بچے کو اٹھائے وہ اس کی طرف جھکا تو اسے سفید مخملین سے کمبل سے جھانکتی ننھی منھی سی مٹھیاں بھیجی ہوئی نظر آئیں، پھر روئی سا چہرہ نمایاں ہوا۔ آنکھیں بند تھیں، جنہیں کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ ایک بار پھر رونے کی تیاری پکڑ رہا تھا۔ وہ اتنا چھوٹا تھا کہ فارس کے ہاتھوں سے لیتے ہوئے اسے ڈر لگا۔ زکریا علیہ السلام نے تو کبھی دعا نہیں چھوڑی تھی جنت۔ اسے سسکتے ہوئے ہمت پکڑ کر اپنے کپکپاتے ہاتھ پھیلائے۔ فارس سے بہت احتیاط سے بچہ اس کے حوالے کر دیا تھا۔ معجزات تو انبیاء کے لیے بھی ہوا کرتے تھے، مگر وہ معجزے بغیر دعا، صبر اور عاجزی کے نہیں ہوئے۔ یہ پوائنٹ میں مس کر رہی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ، پیر، ٹانگوں کو محسوس کرتا جنبش دیتا رونے لگا۔ جنت بھی رونے لگی۔ اس سے اپنے بیٹے کو کھینچ کر خود سے لگا لیا، اپنے آپ میں چھپاتے اس کا منہ چوما، پھر اس کے گال کو چھوا، ناک کو، ہونٹوں کو، پھر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ ہر دکھ جو اسے ملا، ہر تکلیف جو اس سے سہی، ہر اذیت جو اس کے حصے میں آئی، سب بھلا دیا۔ وہ لمحہ، وہ بس ایک لمحہ تھا جس سے سارے زخموں کو مٹا دیا۔
اللہ ہمیشہ بڑھ کر عطا کرتا ہے جنت، جو آپ کو حیران کر دیتا ہے۔ بچے کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، رنگ نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ آنکھیں فارس واجدان کی تھیں، رنگ بھی اس کا تھا، حد و حال بھی اس کے۔ وہ فارس واجدان کا ایک منی ورژن تھا۔ اس نے پھر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کا بے ترتیب سا حلیہ بتا رہا تھا گزشتہ 24 گھنٹے اس پر کتنے بھاری گزرے تھے۔ بچہ ٹھیک تھا، لیکن بیوی کی وجہ سے جو پریشانی اسے ہوئی تھی اس کی جھلک ابھی بھی اس کے چہرے پر نظر آ رہی تھی۔ کتنا پیارا ہے یہ، ماشاءاللہ۔ وہ جھک کر اپنے بیٹے کو دیکھنے لگا تھا، پھر جنت کو۔ وہ روتے ہوئے ہنس پڑی تھی۔ وہ بچے کو بار بار چوم رہی تھی، اپنی آنکھوں میں تشکر کی نمی لیے اپنی جگہ ٹھہر سا گیا تھا۔ وہ جنت کمال کی آنکھوں میں وہی محبت دیکھ سکتا تھا جو اولاد کے لیے ایک ماں کی آنکھ میں ہو سکتی تھی۔ وہی تڑپ، وہی رحم، وہی دل جو ایک ماں کا ہونا چاہیے، وہی احساس جو ایک ماں میں ہونا چاہیے۔ اس کی اولاد کے حصے میں اب اس کے غم نہیں آ سکتے تھے، محرومیاں، نفرتیں اور تنہائیاں نہیں آ سکتی تھیں۔ اسے ماں چھوڑ کر کہیں جا سکتی تھی، نہ باپ زندگی کی بھیڑ میں گم ہو کر اسے بھلا سکتا تھا۔ بچہ پھر سے رونے لگا تھا۔ جنت اسے فیڈ کروانے لگی۔ مدت تکیہ درست کرتے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں جمیلہ داؤد اس سے ملنے آ گئی تھیں۔ ریان بھی ساتھ ہی تھا۔ انہوں نے نئے فیملی ممبر کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ یہ تو بالکل فارس ہے۔ انہوں نے محبت سے اپنے پوتے کا ماتھا چوما۔ جنت مسکرائی۔ بہت مبارک ہو بیٹا۔ وہ دعائیں پڑھ کر اس پر پھونک رہی تھیں۔ ریان جنت کے پاس بیٹھا ہوا تھا، چھوٹے سے بیبی کو ذرا حیرت سے باغور دیکھتا ہوا۔ اس کے تاثرات سب کو مزہ دے رہے تھے۔ ذرا دیر کے لیے اس کی گود میں دیا بچہ رونے لگا تو ریان نے بھی گھبرا کر رونا شروع کر دیا۔ اسے لگا بچے کو درد ہوا ہے یا کسی نے اسے مارا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا بچہ روئے۔ بھائی کو بھوک لگی ہے اس لیے رو رہا ہے، جنت نے سمجھانا چاہا۔ اسے بچے سے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کر لیے، پھر کسی طرح سے ضد کر کے بیڈ سے اتر کر دور ہو گیا۔ معصوم آنکھوں میں ابھی بھی کوئی فکر ٹھہری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ بار بار بچے کو دیکھ رہا تھا جب اس کی ماما کے پاس تھا، اور اب رو بھی نہیں رہا تھا۔ اس کا کیا نام رکھیں؟ جمیلہ داؤد کے جانے کے بعد اب صرف وہ دو ہی تھے جو اس ننھی سی جان پر جھکے ہوئے تھے۔ تم بتاؤ۔ وہ اس سے کہہ رہا تھا۔ ہمیں آنٹی سے پوچھنا چاہیے۔ ممی نے کہا ہے اس کا نام تم رکھو گی۔ وہ چند لمحوں تک اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتی رہی۔ کئی نام سوچ رکھے تھے، اب بس ایک ہی ذہن میں آ رہا تھا۔ سین کیسا رہے گا؟ حارث اس کی طرف دیکھا، تاثرات سے واضح تھا اسے اچھا لگا ہے۔ سین فارس شیرازی۔ جنت نے مکمل نام لیا تو مسکرایا۔ پرفیکٹ ہے۔ جنت نے پھر ننھے سین کو دیکھا جو آنکھیں موندے، مٹھیاں بھینچے، نیند کی وادیوں میں اترا ہوا تھا۔ تیسرے دن اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ وہ شیرازی مینشن پہنچی تو اسے اعلیٰ شان قصہ نامہ حویلی کو روشنیوں میں نہایا ہوا دیکھا۔ ملازم اپنے کام کر رہے تھے۔ وسیع سبزہ زار پر دعوت خصوصی کا انتظام ابھی سے ہو رہا تھا، اور یہ سب جمیلہ داؤد کی خواہش پر ہو رہا تھا۔ اس گھر میں وہ حماد کے لیے ایسے کئی فنکشنز اور گیدرنگز آرگنائز کر چکی تھیں۔ اب پوتے کی خوشی تھی، اور اس خوشی کو وہ جنت اور فارس کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہتی تھیں۔ ہفتے کے دن دعوت رکھی گئی تھی۔ اس دن ان کا گھر مہمانوں سے بھر گیا تھا۔ جنت کی بہنوں کو خصوصاً بلایا گیا تھا۔ وہ دعوت عقیقہ تھی جس میں ان کے بہت سے قریبی دوستوں نے بھی شرکت کی تھی۔ آئمہ آج صبح اپنی بھابھی کے ساتھ آئی تھی۔ جنید بھائی بچوں کے ساتھ کینیڈا گئے تھے، سو وہ نہ آ سکے تھے۔ اقصیٰ بہت ضد کر کے 2 ہفتوں کے لیے آ گئی تھی۔ جنت اپنے کمرے میں تھی۔ جس وقت نیچے ڈائننگ ہال میں مہمان خواتین کے لیے کھانا لگایا جا رہا تھا تو وہ بڑی فرصت سے بچے کو دیکھنے اوپر آئی تھی۔ اللہ آپی، یہ تو اتنا پیارا ہے، دل چاہتا ہے کھا جاؤں۔ جنت کمال نے سر اٹھایا۔ دوسری طرف وہ کلائی پر رسٹ واچ چڑھاتے فارس واجدان کی عقابی نظروں کی زد میں آئی تھی۔ سین کو گود میں لیے اقصیٰ ایک دم بوکھلائی۔ وہ میں پیار سے کھانے کی بات کر رہی ہوں، فوراً سے وضاحت دی۔ جملہ اور زیادہ خطرناک ہو گیا۔ اقصیٰ ادھر لاؤ۔ جنت نے قمیض کی سلوٹیں درست کرتے اپنے ہاتھ بڑھائے۔ اسے عافیت اسی میں جانی کہ بچے کو خاموشی سے ان کے حوالے کر کے چلی جائے، اور وہ چلی گئی۔ اب فارس صاحب سمجھیں گے میں کوئی سچ مچ کی آدم خور ہوں۔ سیرکیز کی دائیں طرف دیوار سے لگ کر بڑبڑائی، اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر خود کو سزا دی۔
ماں باپ کے سامنے کہہ رہی ہوں بچے کھا جاؤں، تب ہے تجھ پر اقصیٰ۔ دوبارہ ہاتھ مارا۔ کون آدم ہور ہے؟ عدیل سامنے ہی آبار ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی وہ بدمزہ ہوئی۔ کتنے تیز کان تھے اس کے، مجال ہے جو کوئی لفظ بھی چوک جائے۔ میں ہوں آدم ہور، میں، اپنی طرف اشارہ کر کے کہا۔ اخبار پھیلائے اس سے چند لمحوں تک اقصیٰ کو دیکھا۔ حیرت ہوئی نہ صدمہ پہنچا، یوں جیسے وہ اس خود حادثہ حقیقت سے بہت پہلے سے واقف ہو۔ یقین کر کے سر ہلا کر دوبارہ سے پڑھنے لگا۔ اکثر جل کر کوئلہ ہو گئی۔ پتہ نہیں یہ یہاں کیوں کھڑا ہے۔ سیڑھیاں اتر کر فارس نیچے آیا تو گڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ تمہاری آپی بلا رہی ہیں۔ فارس سے کہا تو ادب سے سر جھکا گئی۔ اقصیٰ، جی صاحب۔ میرے بیٹے کے علاوہ کچھ اور کھا لو۔ 3 پیس سوٹ میں ملبوس مسکراہٹ دبا کر وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے سنجیدگی سے بولا تو سر جھکائے اقصیٰ نے آنکھیں میچ لیں۔ پھر اوپر گئی تو جنت زین کو بیبی کوٹ میں سلا رہی تھی۔ بچوں کا خیال رکھنے کے لیے صوفی وہیں بیٹھی تھی۔ آپی، میں نے سچ مچ میں کھانے کی بات تھوڑی نہ کی تھی۔ جنت مسکرائی۔ سفید میکسی میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ شہد رنگ بال کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ کھانا کھا لیا تم نے؟ ابھی نہیں۔ مردوں کے کھانے کا انتظام باہر تھا جبکہ خواتین کا نیچے ڈائننگ ہال میں انتظام کیا گیا تھا۔ صوفی کے لیے کھانا کمرے میں بھجوا کر وہ اقصیٰ کے ساتھ نیچے آ گئی تھی۔ وہ مبارکباد وصول کرتے کچھ نئی مہمان خواتین سے مل رہی تھی، پھر وہ اپنی بہنوں کے پاس جا بیٹھی تھی۔ اپنے بھانجوں سے ایک بار پھر مل رہی تھی۔ اس سے نہیں سوچا تھا اس کی اولاد کی خوشی پر اس کی تمام بہنیں بھی شریک ہوں گی۔ وہ سب کو اچھا اخلاق اور بہترین رویہ دے رہی تھی۔ وہ خوش اور مطمئن نظر آ رہی تھی۔ جمیلہ دود بے حد خوش تھیں۔ ان کی صحت پہلے سے کافی بہتر تھی اور ان کا چہرہ بھی کھلا ہوا تھا۔ وہ موقع کی مناسبت سے کافی عرصے بعد بہت اچھے سے تیار ہوئی تھی۔ لوکنگ سو پریٹی۔ فارس واجدان ویل چیئر پر ان کی طرف جھکا تو انہوں نے بے اختیار اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے اس کی پیشانی کو بوسہ لیا۔ اس سب کے لیے تھینک یو سو مچ ممی۔ ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ پنجوں کے بل جھک گیا تھا۔ میرے پوتے کی خوشی ہے۔ بس اب میں چاہتا ہوں آپ اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑی ہوں۔ انہوں نے رادہ باندھ کر اس بات میں سر کو جنبش دی تھی۔ وہ اس کے لیے یہ بھی کریں گی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ان سے اجازت لے کر باہر چلا گیا۔ صوفی ریان کو جنت کے پاس چھوڑ کر گئی تو اقصیٰ نے اسے اٹھا لیا۔ اس کا خیال میں رکھ لوں گی آپی۔ جنت جمیلہ داؤد کے ساتھ ہی ان کی دوست سے بات کر رہی تھی، سر ہلا دیا۔ وہ ریان سے باتیں کرتی اسے اپنے ساتھ ہی باہر لے آئی۔ سیڑھیوں پر رک کر وہ دور اشارہ کرتی اسے بہت کچھ دکھا رہی تھی۔ لان روشن تھا۔ اقصیٰ نے اسے ذرا دیر کو نیچے اتار دیا۔ اس کی ماں کی کال آ گئی تھی اور سامنے وہاں جہاں مردوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا وہی فارس واجدان کھڑا تھا۔ روح بدلتے اس کی نظر ریاض شرازی پر پڑی اور وہ اپنی جگہ رک گیا۔ شرازی مینشن کے سرسبز لان پر اپنے چھوٹے چھوٹے قدم دھرتے وہ کچھ بیتابی سے بے قراری سے اس کی طرف آ رہا تھا۔ فارس کے تاثرات لمحے بھر کے لیے متغیر ہوئی۔ مسکراہٹ جو لبوں پر تھی ایک دم سے ختم ہو گئی۔ دوست ساتھ ہی تھا۔ وہ اتنے پیارے سے بچے کو دیکھ کر مسکرایا۔ کون ہے یہ؟ منجمد وجود پر وہ ایک سوال کاری سرپ بن کر لگا۔ شرازی مینشن کا وسیع لان ملازموں کے ساتھ تمکینت سے قدم اٹھاتا، بالوں میں ہاتھ پھیر کر اسے خود سے الگ کرتا ہارون۔ وہی سوال، وہی لان، وہی گھر، وہی منظر۔ ہمارے ملازم کا بیٹا ہے۔ وہ آواز، باپ کی آواز، وہ اسے اندر تک منجمد اور وناسی کر گئی۔ ریان شرازی نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر کر لیے، اپنے حصار سے نکلتے اس سے جھک کر اسے نرمی سے اٹھا لیا۔ دوست متوجہ تھا، جواب کا منتظر، کہ اس سے کبھی فارس کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا۔ میرا بیٹا ہے یہ۔ جواب دے کر ریان کی طرف متوجہ ہوا جو اس سے لپٹ گیا تھا۔ فارس کا داہنا ہاتھ پشت پر آ گیا۔ ریان پر نظر پڑتے ہی اقصیٰ نے بے قراری سے ہتھیلیوں کو مسلا۔ ابھی تو یہیں کھڑا تھا، وہاں کیسے چلا گیا؟ فارس صاحب ضرور ڈانٹیں گے، بچے کو ٹھنڈ میں باہر کیوں لے کر آئی؟ لیکن فارس صاحب کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں تھا۔ وہ ریان کے ساتھ ہی اس شیڈ کے نیچے بھڑکتی ہوئی آگ کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ اب ریان کو کچھ کھلا بھی رہا تھا۔ خیر ہے، کہہ دوں گی خود ہی چلا گیا۔ وہ اندر آ گئی۔ ریان کہاں ہے اقصیٰ؟ وہ فارس صاحب کے پاس باہر ہے۔ جنت نے پوچھا تو فوراً جواب دیا۔ باہر تو کافی ٹھنڈ نہیں ہے؟
وہ ذرا پریشان ہوئی، موبائل نکال لیا تاکہ فارس کو کال کرے اور ریان کو اندر لے آئے۔ وہاں ٹھنڈ نہیں ہے جہاں سارے مرد بیٹھے ہیں، آگ جلائی ہوئی ہے آپی، باہر مرد زیادہ انجوائے کر رہے ہیں۔ وہ کال کرتے کرتے رک گئی۔ اگر ایسی بات ہوتی تو فارس اسے فوراً اندر لے آتا۔ سر ہلا کر وہ ملازمہ کے ذمے چند کام لگاتی ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ اقصیٰ نے خوشی خوشی اسٹیئر کیس کے ساتھ اپنی چند تصویریں بنائی، پھر خواتین میں جا بیٹھی تھی۔ مبارک ہو، آپ دادی بن گئی ہیں، بیٹا ہوا ہے۔ یہ خبر ٹھنڈی پھوہار کی طرح آرزو جہانگیر کو اپنے وجود پر پڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کی کوئی تصویر؟ فوراً سے پوچھا تھا۔ وہ اس تصویر کو اپنے لاکھوں فالوورز میں شیئر کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی دادی بن جانے کی خبر پوری دنیا کو سنا دینا چاہتی تھی۔ وہ ایک ماں ہے، ایک ساس اور اب دادی بھی۔ وہ فارس سے جڑے تمام رشتوں سے جڑ جانا چاہتی تھی، مگر بچے کی کوئی تصویر نہ تھی۔ شام تک دوبارہ کال کی، تصویر کا پوچھا۔ فارس و آشان کے قریبی دوستوں میں بہت سے لوگ ایسے تھے جن تک اس کی رسائی تھی، لیکن تصویر کسی کے پاس نہ تھی۔ جب بچے کے عقیقے پر گئے، ان کے پاس بھی نہیں۔ تصویر لینے کی اجازت نہیں تھی۔ آرزو لب کاٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ جان گئی تھی اس طرح کی سختی وہ کیوں کر رہا تھا۔ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا اس کے بچے کی تصویریں آرزو جہانگیر کے ساتھ جوڑ کر پھیلا دی گئی جائیں۔ ضبط پکڑ کر دوبارہ میسج لکھا، کوشش تو کرو، گھر ملنے چلی جاؤ، مجھے بس اس کی ایک جھلک دیکھنی ہے۔ اسے 12 بجے شوٹ پر جانا تھا، 3 بجے اس کا انٹرویو تھا، 6 بجے میٹنگ تھی، اور وہ اپنے سبھی ضروری کام چھوڑے بے قرار سی بیٹھی ہوئی تھی۔ دل چاہ رہا تھا پاکستان پہنچ جائے اور اپنے پوتے سے مل لے۔ نام کیا رکھا ہے؟ زین۔ زین فارس شرازی۔ زیر لب دہرایا۔ نیلگو جوتوں کی ایک رینڈم تصویر اپنے انسٹاگرام پر شیئر کر کے اس سے اپنے دادی بن جانے کی خبر پوری دنیا کو سنا دی۔ اس کا پوتا زین شرازی۔ مبارکباد کے محبت بھرے پیغام موصول ہونے لگے۔ ایسی نوجوان دادی پر سب کو رشک آنے لگا۔ کچھ ہی منٹوں میں تصویر پر کئی ملین لائکس ہو گئے، مگر وہ خوش نہ ہو سکی۔ وجود اندر سے کھوکھلا سا۔ مبارکباد کے میسج مذاق اڑاتے محسوس ہوئے۔ کچھ بھی اس کے حساب سے نہیں ہو رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ اپنی بڑھتی ہوئی کامیابی پر خوش نہیں ہو پا رہی تھی۔ لائکس کا گراف اس کے لبوں پر مسکراہٹ نہیں لا رہا تھا۔ جو وہ حاصل کرنا چاہتی تھی اسے حاصل کرنے میں بری طرح ناکام ہو رہی تھی۔ میں بچوں کے کپڑوں کے لیے ایک برانڈ لانچ کروں گی، ZF کے نام سے۔ جویریہ حبیب نے گہری سانس لے کر اپنی میم کو دیکھا تھا۔ ان کا فوکس اپنے کام سے ہٹ رہا تھا۔ اس کے خیال میں وہ غیر ضروری معاملات پر زیادہ توجہ دینے لگی تھی۔ وہ اپنے بیٹے فارس واجدان کا ذکر اب زیادہ کرنے لگی تھیں۔ وہ اپنی میم کو سمجھا نہیں سکتی تھی، مگر وہ دیکھ سکتی تھی۔ وہ اپنے مقصد سے بھٹک رہی تھیں، اپنے ارادوں کو بدل رہی تھیں۔ اچانک سے بدلتا ان کا یہ رویہ اس کی سمجھ سے باہر ہو رہا تھا۔ زین کی پیدائش کے دوسرے ماہ وہ اسلام آباد واپس آ گئے تھے۔ جو دوست پہلے نہیں مل سکے تھے وہ اب آ رہے تھے۔ جنید بھائی کی فیملی کینیڈا سے واپسی کے بعد پہلی فرصت میں ملنے آئی تھی۔ بچوں کو انہوں نے اگلے دن دوپہر میں بھیجا تھا۔ زید اپنی ننھی بہن زویا اور اس کے چشماٹو کزن نئے مہمان پر جھکے اسے باغور دیکھ رہے تھے۔ ریحان بھی پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی بیبی کو دیکھنا چاہ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں کیوں بند ہیں؟ سر اٹھائے زید نے جنت سے پوچھا۔ سو رہا ہے اس لیے۔ اتنی دیر سے کیوں سو رہا ہے؟ آپ اس کو جگائیں۔ I want to see his eyes۔ مجھے اس کی آنکھیں دیکھنی ہیں۔ فارس کی دیکھ لو، ان کی نہیں دیکھنی مجھے، بگڑ کر جواب دیا۔ کوچ پر نیم دراز موبائل پر کچھ دیکھتا فارس سب کا رہ گیا۔ اپنے بیڈ پر بچوں کے گھیرے میں بیٹھی جنت کمال نے بامشکل مسکراہٹ ضبط کی۔ یہ ان کا بیبی ہے تو ان کی جیسی آنکھیں ہیں، یہ آپ کا بھی تو بیبی ہے، آپ کی جیسی آنکھیں کیوں نہیں ہیں؟ زید جیلس ہو گیا۔ بیبی سچ میں پیارا تھا، بہت پیارا تھا۔ اس کے بال گولڈن شیڈ کے کیوں ہیں؟ زید کا سوال۔ کیونکہ اس کے پاپا کے بھی ایسے ہی بال تھے جب وہ چھوٹے تھے۔ یہ آپ کا بیبی ہے نا جنہ جانی؟ بالکل میرا بیبی ہے۔ پھر یہ ان کے جیسا کیوں ہے؟ جھنجھلائی ہوئی آواز۔ کیونکہ وہ اس کے پاپا ہیں، جیسے آپ کے بھی پاپا ہیں۔ زید نے بھن میں سکیڑ کر فارس کو دیکھا۔ فارس کی نگاہیں بھی کاٹ تار تھیں، دونوں کی دشمنی آج بھی ٹاپ پر تھی۔ باپی، بیبی روئے گا؟ سوال سویا نے کیا تھا۔ وہ اتنے چھوٹے سے بیبی کو بھرپور اسٹڈی کر رہی تھی۔ وہ اس کے لیے گڈے جیسا تھا۔ گڈے سے رونے کی آواز آتی تھی
مگر یہ گڈا تو بالکل چپ تھا۔ ہاں، جب بھوک لگتی ہے تب روتا بھی ہے۔ انہوں نے سین کی چھوٹی چھوٹی بند انگلیوں کو کھولنے کی کوشش کی، پھر اس کی ننھی سی تھوڑی کو چھوا۔ کین آئی سی ہز فیٹ؟ کیا میں اس کے پاؤں دیکھ سکتی ہوں؟ جنت نے کمبل کا فولڈ کھولتے ہوئے اس کے پاؤں دکھائے، چھوٹے چھوٹے سے۔ سویا نے آنکھوں میں اشتاق لیے پیروں کو چھوا۔ شو کیوٹ! پھر کھلکھلائی۔ زید کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس کے پاؤں آپ کے پاؤں جیسے ہیں، ہاتھ بھی۔ فارس کی مخالفت جو کرنی تھی، فارس چنچلاہٹ کے عالم میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ چلو تم اپنے گھر جاؤ اب۔ کیوں؟ غصے سے بھپر کر ڈٹ گیا، لڑنے مرنے کو تیار۔ سب پکڑ کر جنت کو دیکھا، جس کے لیے ہنسی دبانا مشکل ہو گیا تھا۔ کیا ہے فارس، بچہ ہی تو ہے۔ یہ میری فیونسے ہیں، ہے نا جنہ جانی؟ جنہ جانی نے ہنستے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، اس کا شور بڑبڑاتا ہو اٹھ گیا۔ بچے سین کے کپڑے، اس کے چھوٹے چھوٹے کھلونے اور بیبی کوٹ پر لٹکے کھلونوں کو دیکھنے لگے۔ ریان کو زویا سنبھال رہی تھی، اسے پیار کر رہی تھی، اسے چاکلیٹ کھلا رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے زین بیدار ہوا تو بچے ایک بار پھر اس پر جھک گئے۔ کھنیری پلکوں کے نیچے حیصل آنکھیں نمایاں ہو رہی تھیں، اس کی رنگت گلابی سی تھی، چھوٹے چھوٹے سے باریک ہونٹ کھلے ہوئے تھے۔ جماہی لیتے اس سے انگڑائی لی تو زید کو اس سے پیار ہو گیا۔ میں اس سے دوستی کروں گا، میں اس کا بیسٹ بڈی بنوں گا جنہ جانی، اس سے محسن ارادہ کر لیا۔ جنت مسکراتے ہوئے اسے سن رہی تھی، اس کے معصومانہ سوالات کا جواب دے رہی تھی۔ بچوں کے ساتھ اس کا وہ دن بہت خوشگوار گزرا تھا۔ ریان شیرازی اپنے چھوٹے بھائی کا بہت خیال رکھنے والا اور بہت زیادہ پیار کرنے والا بڑا بھائی تھا۔ اسے بہت فکر ہوتی تھی جب وہ رونے لگتا تھا یا جب وہ شور کرتے ہوئے بے قابو ہو جاتا تھا۔ اسے پتا ہوتا کہ بیبی جب روتا ہے تو اسے فیڈر دینا ہے، گال پر ہونٹ رکھنے ہیں۔ وہ اتنا ہی حساس اور اتنا ہی کیئرنگ تھا۔ جنت اسے دیکھتی ٹوٹ کر پیار آ جاتا۔ گڈ بوائے، بھائی کے پاس بیٹھو، میں فیڈر لے کر ابھی آئی۔ اس رات اس نے کہا اور وہ بھائی کے پاس بیٹھا رہا، کھلونے اٹھا اٹھا کر دکھاتا رہا، ہاتھ پر پیار کیا، پھر ماتھے پر۔ فارس سامنے ہی صوفے پر لیپ ٹاپ اٹھائے بیٹھا تھا، اپنا کام کر رہا تھا، مگر نظر ریان پر پڑی اور ٹھہر گئی۔ وہ اسے چھوٹے چھوٹے غیر مفہوم سے الفاظوں میں جانے کیا کہہ رہا تھا، مگر انداز سے واضح تھا وہ جنت کو کاپی کر رہا تھا۔ وہ جنت کی طرح زین کو پیار کرنا چاہ رہا تھا۔ موہن، زین نے رونا شروع کر دیا۔ وہ ایک دم سے بہت پریشان ہو گیا۔ پاپا! فوراً سے اسے متوجہ کیا کہ بیبی رو رہا ہے۔ لیپ ٹاپ رکھ کر اس سے زین کو اٹھا لیا۔ زین رو رہا ہو اور ریان کی رونی صورت نہ بنے، یہ ناممکن تھا۔ آنکھیں بھر آئیں، چہرہ سرخ ہونے لگا۔ اٹس اوکے، اسے بھوک لگی ہے اس لیے رو رہا ہے، ابھی چپ ہو جائے گا۔ مگر وہ لب بھینچے سسکنے لگا۔ جاؤ مما سے کہو جلدی آئیں۔ بڑی پریشانی سے وہ باہر بھاگ گیا۔ جب تک وہ جنت کی باہوں میں پرسکون ہو کر سو نہیں گیا، تب تک وہ بڑی فکر مندی سے بیٹھا رہا تھا۔ اس کے حیران کن، پریشان کن، معصومیت بھرے تاثرات فارس واشان کو عجیب کیفیت میں مبتلا کر گئے۔ ریان آپ پر کیا ہے؟ اس رات فارس سے بلا تردد مسز شیرازی سے کہہ دیا، ورنہ ہم آنکھوں کے ساتھ ہنسی۔ مجھے تو تمہارے جیسا لگتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے میں بہت روڈ تھا۔ یہ مدت کا نام تاریخ کب سے ہو گیا ہے؟ وہ مسکرا کر رہ گیا۔ وہ آپ کی طرح بہت کیئرنگ اور حساس ہے ممی، تم بھی ایسے ہو۔ انہوں نے کہا۔ وہ آنکھوں میں نرمی لیے انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ آفس سے واپسی کے بعد وہ کپڑے بدل کر جمیلہ دود کے کمرے میں آیا۔ ریان اپنی دادی کی گود سے نکل کر فارس کی طرف بھاگا تھا۔ زین کو فیڈ کرواتے ہوئے جنت یہ منظر دیکھ کر مسکرائی تھی۔ دیکھ رہی ہیں، جب پاپا سامنے ہوں تو پھر کوئی نظر نہیں آتا۔ مسز شیرازی ہنسی۔ فارس اسے اٹھائے بیڈ پر آ بیٹھا تھا، اب غور سے اس کی بات سن رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے سے لفظ تھے، ٹوٹے پھوٹے، پیارے پیارے سے، ہاتھ سے اشارہ بھی کر رہا تھا۔ بات زین کی تھی، وہ بتا رہا تھا اس کا بھائی کتنا رویا تھا۔ اتنی مشکل سے چپ کر آیا ہے، دودھ بھی نہیں لے رہا تھا، جنت نے بتایا تو وہ جھک کر زین کی طرف متوجہ ہوا۔ خوب سیر ہو کر اب سو گیا تھا، بھرے بھرے گلابی گال، پیچھے ہوئے ہاتھ اوپر اٹھے ہوئے، بہت پرسکون تھا اب وہ۔ بہت چالاک اور ایکٹیو ہے ماشاءاللہ سے، بیچاری جنت ہلکان ہوئی رہتی ہے۔ فارس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ تو گیا کس پر ہے؟ تم پر، اور کس پر؟
जन्नत ने फौरन जवाब दिया। मैं ऐसा नहीं था। अब 4 माह की उम्र में तुम कैसे थे, ये याद है तुम्हें? जन्नत तब गई। लेकिन मुझे ये तो याद है कि तुम कैसी थी। डॉक्टर मुस्तफ़ा कहते थे मेरी नवासी बहुत एक्टिव है, बहुत शरारती है, चालाक है, तेज है। एक तो इसकी याददाश्त, तुम्हें कुछ भूलता भी है या नहीं? जन्नत सुर्ख हुई। तुमसे मुतल्लिक कुछ नहीं भूलता। वो घूर कर रह गई। रात का खाना खाने के बाद वो ज़ैन को सुला रही थी जब रैयान अपने कद जितना ब्लैंकेट खींचता बेड से उतरकर बाहर भागा। रैयान! बेहतियार आवाज़ सी, मगर वो नहीं रुका। खिलखिलाते हुए राहदारी में तेज तेज कदम उठाता ब्लैंकेट से उलझकर गिरा, फिर उठकर ब्लैंकेट का कोना पकड़ा मजबूती से और फारिस की स्टडी रूम के खुले दरवाजे को अंदर धकेला। पापा! वो सामने ही कोच पर बैठा था। सर उठाया, फौरन भागा भागा आया। चेहरा खिला हुआ था। हारिस के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हाथ बढ़ाकर उसे बाजू से पकड़कर उठा लिया। उसकी गोद में बैठे उससे अपना ब्लैंकेट सर पर डाल लिया। छुपने की कोशिश। रैयान! वो आवाज़ देती हुई स्टडी में आई थी। वो उसकी गोद में ब्लैंकेट में चुपकर बैठा हुआ अलर्ट होकर बिल्कुल चुप हो गया था। फारिस, क्या तुमने रैयान को देखा है? उसने यूं जाहिर कर दिया जैसे वो उसे नजर नहीं आया। नहीं, मैंने तो नहीं देखा। आंखों में चमक भरी शरारत लिए वो अपना गाल अपने बाप के सीने पर रखे खुश हुआ कि मामा को नजर नहीं आया, यानी अच्छे से छुपा हुआ हूँ। तो ये छोटे छोटे पैर किसके हैं? वो उनके सामने ही झुक गई। बिल्ली के हैं। जवाब फारिस ने दिया था। एक बाजू में रैयान को लिया हुआ था, दूसरे हाथ से टाइपिंग जारी थी। बिल्ली के पैर? इतने प्यारे प्यारे? उससे बेहतियार उसके तलवों को छुआ तो उससे फौरन से ही खिलखिलाते हुए अपने पैर ऊपर को खींचे, जिससे हरकत पैदा हुई और मामा को शक हो गया। ये तुमने किसे उठाया हुआ है फारिस? बिल्ली को। बिल्ली को? जी बिल्कुल। मुझे नहीं लगता ये बिल्ली है। उससे ब्लैंकेट को खींचकर हटाया और एकदम से मचल कर चीखा, पापा! एहतजाजन के पकड़ा गया, मदद करो। तुम हमें डिस्टर्ब नहीं करो प्लीज। उससे उसे बाजू में छुपा लिया। तुम्हारी बिल्ली का सोने का वक्त है। अच्छा तुम जाओ, हम आ जाएंगे। फारिस से लैपटॉप रख दिया। उससे मुस्कुरा कर दोनों को देखा। स्टडी रूम से चली गई। रैयान ने गर्दन मोड़ कर देखा, मामा हैं ये चली गई। फिर चमकती रोशन शरारती आंखों के साथ खिलखिलाया। अधखुले दरवाजे से जन्नत ने ये मंजर मुस्कुराते हुए देखा, फिर सर झटक कर चली गई थी। वो अपने कारोबार के सिलसिले में अमेरिका गया तो मैनहट्टन बीच पर अपने घर में गुजारी जाने वाली वो पहली रात उसे बहुत भारी महसूस हुई। रह रहकर जन्नत का बच्चों का ख्याल आता रहा। टाइपिंग का मसला था। जितनी बार कॉल की, रैयान से बात ना हो सकी। तीसरे दिन उससे वक्त तय करके वीडियो कॉल की तो पहला चेहरा रैयान का ही नजर आया। रैयान देखो पापा! वो आंखों में नमी लिए निचले लब तले ऊपर वाला लब दबाए बहुत इमोशनल सा खड़ा था। उससे पापा की आवाज़ इतनी देर बाद सुनी। वो अपने पापा के पास जा भी नहीं सकता। पापा मोबाइल से बाहर भी नहीं आ सकते। उसका दुख बहुत बड़ा था। क्या तुम रैयान को कैंडी दे सकती हो? फारिस से आपके जन्नत को मुहातिब किया। उसे गोद में लिए मोबाइल सामने रखे मुस्कुराहट दबाई। इस वक्त? हाँ, इस वक्त। अभी तो रैयान के सोने का वक्त है। रैयान ब्रश भी तो करता है। फारिस से साइड ली। वो 2 साल का चूजा जरा और हसास हुआ। सारी बातें समझ में आती थीं, तासुरात भी। पापा को उससे कितना प्यार था। अच्छा ठीक है। अभी दो इसे मेरे सामने, और जो इसका फेवरेट कलर है उसी में देना होगा। तो कौन सा फेवरेट कलर है रैयान का? शह सुर्ख। फौरन से जवाब दिया। ओह, शुह कलर। जन्नत ने भींचकर उसका गाल चूमा। फारिस के सामने ही कैंडीज से भरा बॉक्स खोलकर रैयान के सामने रखा। उससे सुर्ख रैपर वाली एक कैंडी खुद निकाल ली, उससे निकालकर मोबाइल की तरफ बढ़ाई पापा को देने के लिए। उसकी मोहब्बत, उसका अंदाज, उसका खिलता हुआ चेहरा हर बार फारिस का दिल नए सिरे से जीत लेता था। ये भी रैयान की है। दो दो। जन्नत मुतरास हुई। एक रैयान अभी खाएगा, एक सुबह खा लेगा, है ना रैयान? उससे इस बात में सर को जंबिश थी। मामला तय हो गया। कुछ देर तक उसने अपने पापा को देखा, आवाज़ भी सुनी, सर भी हिलाया, फिर बातें भी की। कुछ फारिस की समझ में आई, कुछ नहीं आई।
जनरल ट्रांसलेटर थी, बता रही थी वो क्या कहना चाह रहा है। ज़्यादातर रोज़मर्रा की रूटीन में पेश आने वाले वाक़यात थे। एक अदद शिकायत जन्नत की भी थी, जिसे बाहर नहीं जाने दिया। किचन में काश ग्लास टूटा था और अश्का अक्सा उसके साथ खेलते हुए लॉन में गिर गई थी और उसने आइसक्रीम भी खाई थी। वो उसकी सुनता रहा, मुस्कुराता रहा। फिर जन्नत से बात हुई। जमीला दाऊद से भी मसरूफियत ज़्यादा थी, सो जल्द अज जल्द अपना काम मुकम्मल करके वापस पाकिस्तान आना था। बच्चों के बगैर अब उसका गुजारा नामुमकिन सा था। इसी दौरान अपने ज़रूरी मामलात को देखते उसे अपनी कंपनी के लिए एक प्रोग्राम का हिस्सा बनना पड़ा। जिस कुर्सी पर वो बैठा था, उस कुर्सी पर बैठकर आसिफ शराजी कई बार इंटरव्यू दे चुके थे। उसका ये पहला तजर्बा था। साथी ज़िंदगी से मुतल्लिक कोई सवाल ना था। तमाम की तमाम गुफ्तगू कारोबारी नौइयत की थी। वो पूरे एतमाद और कॉन्फिडेंस के साथ शराजी इंटरप्राइजेस को रिप्रेजेंट करता जवाब दे रहा था। एहतमाम से पहले खातून एंकर ने आसिफ शराजी की तारीफ करते अचानक से ही गुफ्तगू का रुख उसकी निजी ज़िंदगी की तरफ मोड़ दिया था। उसकी कामयाबियों का तमाम सेहरा किसके सर जाता है, वो पूछ रही थी। मेरी माँ। उसका जवाब खातून एंकर के लबों पर मुस्कुराहट बिखेर गया। उसे जैसे यही अल्फाज चाहिए थे। प्रोग्राम को रेटिंग चाहिए हो और लेडी एस्पेरेंजा का नाम न लिया जाए, ऐसा कैसे मुमकिन था? बड़ी स्क्रीन पर आरज़ू जहांगीर का चेहरा नुमाया कर दिया गया और फारिस फाशान के तासुरात एकदम से बदल गए। क्या ये स्क्रिप्टेड शो था? क्या ये सवाल और उसके मुमकिन जवाब पे ये एक्शन पहले से तय था? शोज़ के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स और चैनल मालिकान जिसके इशारों पर चलते हों, वो औरत अपने मुदाखलत से कैसे बाज आ सकती थी? बिलाशुबा आरज़ू जहांगीर एक बहुत ही कामयाब बिजनेस वूमेन है। हाल ही में जो उन्होंने नौजवान नस्ल के लिए स्टार्टअप प्रोग्राम लॉन्च किया है, वो बहुत ही कमाल का है। ऐसी औरत की औलाद कामयाबियों की बुलंदियों। माजरत के साथ, लेकिन आप किसकी बात कर रही हैं? उससे कुछ सख्ती से बात काटी थी। एंकर ने चौंक कर उसे देखा, स्क्रीन की तरफ इशारा किया। मैं आपकी माँ आरज़ू जहांगीर, लेडी एस्पेरेंजा की बात कर रही हूँ। लेकिन मैं इस नाम की किसी खातून को नहीं जानता। अपने शानदार लग्जरी फ्लैट में स्क्रीन के सामने खड़ी आरज़ू जहांगीर को इस एक जवाब से अपना वजूद धमाके से फना होता महसूस हुआ था। उसे नहीं पता था उसका बेटा भरी दुनिया के सामने ऐसे सख्त अल्फाज इस्तेमाल करके उसके साथ अपने हर रिश्ते की नफ़ी करता बेवक्त कर देगा। मैं अपनी माँ की बात कर रहा हूँ। उनका नाम जमीला दाऊद है। वो एक आर्टिस्ट हैं। आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, अल्लाह के बाद उनकी वजह से हूँ। कामयाब हूँ तो इसलिए कि उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया है। आरज़ू जहांगीर अपने अपार्टमेंट में थी और जमीला दाऊद वाशदान हाउस में। स्क्रीन उनकी भी रोशन थी। प्रोग्राम वो भी देख रही थी। 4 माह के जहन को उठाए जन्नत किचन से बाहर आ रही थी। रैयान उसके साथ ही था, फीडर हाथ में पकड़े। वो ज़रा चिड़चिड़ा सा रोए जा रहा था। उसे नींद आ रही थी। वो बच्चों को सुलाने के लिए दूसरे कमरे में जा रही थी। इरादा था फुर्सत में बाद में प्रोग्राम देख लेगी। जमीला दाऊद का चेहरा तर होने लगा। मगर आरज़ू जहांगीर आपकी बायोलॉजिकल मदर। सॉरी, मैं उन्हें नहीं जानता। जवाब देकर माइक उतारता वो ब्रेक या अख्ताम का इंतज़ार किए बगैर ही अपनी जगह से उठ गया था। गोया मज़ीद इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने की अब कोई ख्वाहिश ना रही हो। स्क्रीन तारीक हुई तो आरज़ू गिरने के से अंदाज में सोफे पर बैठी चली गई थी। दिमाग सुन था, कान साए साए कर रहे थे। आरज़ू जहांगीर का बेटा अपनी माँ को नहीं जानता जिसे पूरी दुनिया जानती थी। वो अपनी औलाद के लिए गुमनाम थी। उसके जवाब के कितने ही क्लिप्स से जो अगले 1 घंटे में शेयर कर दिए गए थे और कितने ही आर्टिकल्स से जो लिख दिए गए थे। एक तरफ वो थी बात पे बात अपने बेटे का जिक्र करती हुई, दूसरी तरफ बेटा था जो उसे अपनी माँ तस्लीम करता ही नहीं था। उस रात आरज़ू जहांगीर को लगा वो अब कभी भी फारिस का जिक्र मीडिया पर नहीं कर सकेगी। उसके मुतालिक किसी भी सवाल का जवाब अब नहीं दे सकेगी। उस रात उसे अपनी शिकस्त तस्लीम करना पड़ी थी। उस रात उसे खामोश होना पड़ा था। वॉश बेसिन पर झुककर फारिस से ठंडे पानी के कई झपट्टे मारे थे। लेडी एस्पेरेंजा का नाम, तस्वीर, एंकर का सवाल और अब सोशल मीडिया पर छिड़ने वाली बहस उसके हवासों पर छा रही थी। इस सरारी कैफियत में मुब्तला वो बेसन पर गिरफ्त जमाए
کتنی ہی دیر تک جھکا رہا تھا۔ صبح اس کی فلائٹ تھی، وہ آرام کرنا چاہتا تھا مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور ہو رہی تھی۔ جمیلہ داؤد نے کال کی تو اس سے اٹھا لیا۔ تم ٹھیک ہو؟ انہوں نے کچھ فکر مندی سے پوچھا تھا۔ اس سے کہا وہ ٹھیک ہے، تفصیل سے بات بھی کی مگر وہ ٹھیک نہیں تھا۔ سکون جیسے اب گھر پہنچ کر ہی مل سکتا تھا۔ سفر کے دوران بھی وہ بے سکون رہا۔ گھر پہنچتے ہی وہ گاڑی سے اترا تو پہلی نظر اپنی بیوی پر ہی پڑی۔ وہ زین کو اٹھائے سیڑھیوں پر اس کے انتظار میں ہی کھڑی تھی۔ ریان ہاتھ چھڑا کر اس کی جانب بھاگا تھا۔ اس کی حرکت بے اختیاری سی تھی۔ پورے 15 دن بعد وہ اب اسے دیکھ رہا تھا۔ اس سے ریان کو اٹھا لیا۔ اب وہ اپنی بیوی سے مل رہا تھا، اپنے چھوٹے بیٹے زین سے بھی۔ وہ ریان کو نیچے اتارے اس 4 ماہ کے چوزے کو اٹھا چکا تھا جو دھوپ میں آنکھیں جھپکا تھا، اسے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، ذرا سا حیران پریشان کہ چہرہ نیا تھا۔ زین دیکھو پاپا، جنت نے پچکارتے ہوئے کہا۔ زین اسے بے اختیار اس کا گال چوما۔ 15 دنوں میں وہ بھول بھال بھی گیا کہ کون پاپا کون فارس۔ رونا شروع۔ کیا ہو گیا؟ اور ہمیشہ کی طرح اس کے رونے پر ریان فوراً الرٹ ہو گیا۔ بڑا بھائی جو تھا، وہ اندر گئے تو جنت نے اسے لاؤنج میں ایک کوٹ پر لٹا دیا۔ ریان یہاں بیٹھو، اور وہ بیٹھ گیا، یوں جیسے یہ روز کا معمول ہو۔ جھک کر بھائی کو پیار کرتا ہوا، اس کی بند انگلیوں کو کھول کر کوئی چیز پکڑاتا ہوا، اس کے گال پر پیار کرتا ہوا بڑی ذمہ داری سے۔ وہ کپڑے بدل کر باہر آیا تو یہ منظر دیکھ کر رک گیا۔ ریان کے تاثرات بہت ہی پیارے تھے، سمجھداری کا، ذمہ داری کا تاثر دیتے ہوئے۔ اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا، معصوم آنکھوں میں پیار نظر آ رہا تھا۔ وہ اتنا خوش تھا کہ ہنسے جا رہا تھا، کھال بھرے بھرے سے گلابی ہو رہے تھے، آنکھیں روشن۔ اس کے پاپا گھر آ گئے تھے۔ سارا وقت وہ اس کی گود میں چڑھا رہا، کاریں کھلونے اٹھا اٹھا کر دکھاتا رہا۔ اس کی پیاری پیاری باتیں تھیں، سوال تھے۔ جنت انہیں دیکھتی مسکراتی رہی۔ تمہارے جانے کے بعد اسے بہت تیز بخار ہو گیا تھا۔ شام میں وہ اسے سینے پر سلائے ہوئے تھا جب جنت نے کہا۔ وہ زین کو بیبی کوٹ میں لٹا کر ابھی اس کے پاس آئی تھی۔ یقیناً تمہیں مس کر رہا تھا۔ بتایا کیوں نہیں؟ آنٹی نے منع کر دیا تھا، کام کی ٹینشن کم تھی، اس کی بھی فکر میں ڈال دیتے۔ وہ ریان کی پشت پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا، بہتر گرفت مضبوط کر لی۔ تم نے تو مس نہیں کیا؟ اب اس سے جنت سے پوچھا تھا۔ بالکل بھی نہیں، بازو موڑ کر سر کے نیچے رکھے آہستگی سے بولی تو مسکراہٹ دبا گیا۔ بار بار کال اور میسج تو بھوت کرتے رہتے تھے۔ مجھے تو زیادہ کالز اور میسیجز اس بار تم نے کیے ہیں، اس سے جتا دیا۔ مجھے تو ریان سے بات کرنا تھی۔ بہانا تیار تھا۔ عجیب بات ہے کہ ہر بار بات صرف مجھ سے ہی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں شرارت آ گئی، وہ مسکرا کر رہ گیا۔ ڈائننگ ہال میں ملازم نے فارس کی جانب جھک کر ادینہ زبیر کی آمد کی اطلاع پہنچائی تو ہر طرف ایک سناٹا چھا گیا۔ چھریوں کانٹوں کی حرکت تھم گئی۔ فارس سے نظر اٹھا کر جمیلہ داؤد کو دیکھا، ان کی آنکھوں سے پریشانی جھلکنے لگی تھی۔ جنت نے بے اختیار فارس کو دیکھا۔ ریان اس کی برابر والی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، وہ اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہی تھی۔ اسے اندر آنے دو۔ فارس کا جواب۔ جنت کمال کی دھڑکن تیز کر گیا۔ جمیلہ داؤد نے بھی کچھ مدہوش نگاہوں سے فارس کو دیکھا۔ ملازم کو حکم دیتا، وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا، ڈائننگ ٹیبل چھوڑ کر اٹھ گیا تھا۔ آپ کھانا کھائیے ممی، میں ابھی آتا ہوں۔ جمیلہ داؤد کے تاثرات بدل گئے تھے، وہ ایک دم سے بہت پریشان اور فکر مند نظر آنے لگی تھیں۔ جنت ان کے پہلو میں بیٹھی، گلاس میں پانی ڈال کر دیا، پھر اٹھ کر راہداری میں آ کھڑی ہوئی۔ جمیلہ داؤد نے اپنے پوتے کو خود سے لگا لیا تھا۔ ادینہ ریان کی ماں تھی، وہ بچے کو یہاں سے لے جانے کا پورا حق رکھتی تھی۔ وہ حماد کی نشانی کو ایسے نہیں کھو سکتی تھیں۔ جانے کیا ہونے والا تھا؟ کہاں ہے میرا بیٹا؟ مجھے اپنا بیٹا چاہیے۔ حیدر کے ہمراہ اندر داخل ہوتے ہی وہ شدید غصے کے عالم میں چلائی تھی۔